کعب بن اشرف کے مارے جانے کے بعد ابو رافع یہودی نے سر اٹھایا۔ بنو نذیر میں ابو رافع سب سے بڑا تاجر تھا۔ یہ یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن تھا اور لوگوں کو آپ کے خلاف ابھارتا اور اپنا مال پانی کی طرح خرچ کرتا تھا تاکہ لوگ آپ سے نفرت کریں۔ چنانچہ قبیلہ خزر کے 5 افراد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ابو رافع کے قتل کی اجازت چاہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت مرحمت فرما دی اور عبداللہ بن عتیق کو ان کا امیر مقرر فرما کر انہیں دعا دیتے ہوئے مہم پر روانہ فرما دیا۔ یہ لوگ خیبر کی طرف چلے۔ چند روز سفر کرنے کے بعد غروب آفتاب کے قریب خیبر پہنچے۔ لوگ اپنے مویشی چرا کر قلعہ بند ہو رہے تھے اور قلعے کے دروازے کے چوکیدار دروازہ بند کرنے کے انتظار میں کھڑے تھے۔ یہ حضرات بھی قلعہ قموس کے قریب جا پہنچے جہاں ابو رافع رہتا تھا۔ ان کے امیر عبداللہ بن عتیق نے اپنے ساتھیوں سے کہا، تم یہیں ٹھہرو، میں دربان کے پاس جا کر اس سے نرمی سے بات کرتا ہوں، شاید اندر جا سکوں۔ عبداللہ دروازے کے قریب ہو کر اس طرح کپڑا اوڑھ کر بیٹھ گئے گویا قضائے حاجت کر رہے ہیں۔ جب سب لوگ اندر چلے گئے تو دربان نے آواز لگا کر کہا، اے فلاں، اندر آنا چاہتے ہو تو آ جاؤ ورنہ میں دروازہ بند کرنے لگا ہوں۔ عبداللہ اندر چلے گئے اور جلدی سے ایک گلی میں مڑ کر چھپ کر دیکھنے لگے کہ دربان دروازے کی کنجیاں کہاں رکھتا ہے۔ جب چابی رکھتے دیکھ لیا تو تھوڑی دیر کے لیے ایک ویران غیر آباد مقام میں جا چھپے۔ اس کے بعد قلعے کے دروازے پر آئے تو چابیاں اٹھا کر دروازہ کھول دیا اور پھر ابو رافع کے محل سرائے چلے۔ محل سرائے روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ لوگ ان کے پاس بالا خانے میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ یہ چکر لگاتے رہے۔ جب ابو رافع کے پاس سے تمام لوگ اٹھ کر اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے اور روشنیاں گل کر دی گئی تو انہوں نے اس کے محل پر چڑھنا شروع کیا جو دروازے کھولتے اسے اندر سے بند کر دیتے۔ اگر یہ اندازہ ہوتا کہ اندر کوئی خادم ہے اس کے پہنچنے سے پہلے ہی اسے قتل کر دیتے۔ حتیٰ کہ اس کمرے تک جا پہنچے جہاں وہ آرام کر رہا تھا۔ اندھیرا اس قدر تھا کہ کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ کمرے میں کس طرف سو رہا ہے۔ چنانچہ انہوں نے آواز دی، ابو رافع۔ وہ بولا، یہ کون ہے؟ عبداللہ آواز کی طرف لپکے اور تلوار کا وار کیا۔ تلوار اس کو لگی تو نہیں مگر وہ دہشت زدہ ہو گیا اور اس نے چیخ ماری۔ عبداللہ جلدی سے کمرے سے نکلے اور کچھ ٹھہر کر دوبارہ اندر گئے اور آواز بدل کر کہا، ابو رافع، یہ کیسی آواز تھی؟ وہ بولا، کسی نے ابھی ابھی مجھ پر تلوار کا وار کیا ہے۔ عبداللہ نے آگے بڑھ کر ایک کاری ضرب لگائی جس سے اس کا خون بہہ پڑا اور وہ رونے چیخنے لگا۔ عبداللہ نے تلوار اس کے پیٹ پر رکھ کر زور دیا تو اس کی کمر سے نکل گئی اور انہیں یقین ہو چکا کہ وہ قتل ہو چکے ہیں۔ اب عبداللہ نے جلدی سے نکلنے کی لہٰذا ایک ایک دروازہ کھولتے ہوئے آیا۔ جب آخری دروازے پر پہنچے تو جلدی میں سیڑھیوں سے لڑکتے ہوئے زمین پر آ گرے جس کی وجہ سے ان کی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ اپنا عمامہ کھول کر پاؤں پر باندھ لیا اور دروازے کے قریب جا بیٹھے کہ جب تک اچھی طرح نہ جان لوں گا کہ وہ قتل ہو چکا ہے تب تک نہیں جاؤں گا۔ یہ گھڑیاں بڑی کٹھن تھی۔ عبداللہ یہاں اندر انتظار میں تھے اور ان کے ساتھی قلعے سے باہر ان کے منتظر تھے۔ عبداللہ بڑی بے تابی سے اس کے اعلان مرگ کا انتظار کر رہے تھے حتیٰ کہ ایک اعلان کرنے والے نے صبح صادق سے قبل ہی تاریکی میں اعلان کیا، اہل حجاز کا تاجر ابو رافع قتل ہو چکا ہے۔ عبداللہ نے خوشی خوشی یہ خبر سنی اور اپنے ساتھیوں کے پاس آ کر خوشخبری سنائی۔ کہنے لگے، نجات کا سمرد ہوا، اللہ نے ابو رافع کو قتل کر دیا۔ یہ بہادر مدینہ منورہ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارا قصہ سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ چہرے کامیاب ہوئے۔ وہ عرض کرنے لگے، اور آپ کا چہرہ بھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ کے پاؤں پر اپنا دست مبارک پھیرا تو بالکل درست ہو گیا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔